عقیدہ ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے اور مقصد پاکستان کی اصل ہے۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم ننگے وطن غدار ہو، تم ناموس نبی پر حملہ کیا، تم ننگے وطن غدار ہو، تم ناموس نبی پر حملہ کیا۔ لعنت ہو ایسی اسمبلی پر، لعنت ہو ایسی اسمبلی پر، مٹی میں ملا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر پہ لگا کر دم لیں گے، ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر پہ لگا کر دم لیں گے۔ سرکار کی عزت کی خاطر، سرکار کی عزت کی خاطر گھر بار لٹا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستوں، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ مفتی سید مبشر رضا قادری حاضر ہوں، اور آج میں آپ کی خدمت میں الفضل اخبار لایا ہوں۔ الفضل اخبار کا شمارہ ہے میرے پاس 24 جنوری 1935۔ 24 جنوری 1935 میرے پاس شمارہ ہے، اور اس کے اندر سے ہم ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانے لگے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ یہ اخبار آپ کو مرزائیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی مل جائے گا، اور قادیانی مرزائی خلیفہ دوسرا خلیفہ، جو کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے، بشیر الدین محمود، یہ اس کا جمعے کا خطبہ ہے، اور اس خطبے میں سے ہم ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بشیر الدین محمود جامعہ احمدیہ گیا۔ جامعہ احمدیہ اس درسگاہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر مرزائی مربی تیار ہوتے ہیں۔ ایک مربی 7-8 سال پڑھتا ہے، اس کو اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک مربی تیار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں اس کو عالم دین کہتے ہیں، علامہ صاحب، مفتی صاحب کہتے ہیں، تو قادیانیوں کے ہاں اس بندے کو جو کہ قادیانیت کا علم حاصل کر کے اوپر آتا ہے، اس کو مربی کہتے ہیں۔ اب مربی کیسے تیار ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتانے لگے۔ اب یہ بشیر الدین محمود جامعہ احمدیہ میں جاتا ہے، اور یہ وہی بشیر الدین محمود ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، یہ جامعہ احمدیہ جاتا ہے، اور وہاں سارے مربی اکٹھے ہوتے ہیں۔
وہاں کے اساتذہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کے سارے شاگرد اکٹھے ہوتے ہیں. اب ان کو یہ قادیانی خلیفہ جو ہے وہ خطاب کرتا ہے. وہ یہ خطاب ہے اور اس کو ہائی لائٹ بھی یہاں کی ہے اور ہم آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. کہتا ہے مگر مجھے نہایت ہی افسوس سے معلوم ہوا کہ جامعہ احمدیہ میں جو طلباء تعلیم پاتے ہیں انہیں کنووں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے. کنویں کے اندر ایک چھوٹا سا جو کنواں ہوتا ہے اس کے اندر مینڈک ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی ادھر ہی گزار دیتے ہیں، ان کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. اب یہ خلیفہ کہتا ہے کہ ان کو کنویں کے مینڈکوں کی طرح پالا جا رہا ہے اور ان کی ذہنی صلاحیت اور ان کی تعلیم کا جو معیار ہے وہ کنویں کے مینڈک کی طرح ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بشیر الدین محمود کہہ رہا کنووں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے. ان میں کوئی وسعت خیال نہ تھی، ان میں کوئی شاندار امنگیں نہ تھیں اور ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی. میں نے کرید کر ان کے دماغ میں داخل ہونا چاہا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ان کو اپنی واہ کرانے کے لیے اس مدرسے میں پالنا شروع کیا تھا، لیکن یہ جو بچے تیار ہو رہے ہیں، یہ مربی تیار ہو رہے ہیں، یہ میرے لیے تو تیار نہیں ہو رہے. میں نے تو کرید کر ان کے دماغوں کے اندر گھسنا چاہا، مطلب اپنی وجاہت اپنی بلے بلے کروانے کے لیے میں نے ہر حربہ اختیار کیا، لیکن وہ حربہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا. کہتا ہے ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی. میں نے کرید کر ان کے دماغ میں داخل ہونا چاہا، مگر مجھے چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا. دیکھ لیں آپ، یہ آج کا خطاب یہ جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کے اپنے قادیانی مرزئی خلیفہ کی زبان ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی بات یہاں نہیں کر رہا، یہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. یہاں دیکھیے جی، یہ 1935 کی بات ہے. 1935 کم و بیش ایک صدی ہو گئی ہے، اور جامعہ احمدیہ نام کی درسگاہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور یہ جتنے مربی لوگ ہیں وہ وہاں سے تیار ہو کے نکل رہے ہیں. اور یہ 1935 کے اندر ہی قادیانی مرزئی خلیفہ نے ان مرزئیوں کو بتا دیا تھا کہ یہ مربی کس طرح کے تیار یہاں سے ہو رہے ہیں. اب دیکھیے، اچھا یہ بھی ایک میں بتا دوں کہ کوئی بھی چیز جب نئی ہوتی ہے تو وہ بڑے عروج پہ ہوتی ہے، بڑا زور، بڑا جنون، بڑی طاقت، بڑا ذوق، بڑا شوق اس میں ہوتا ہے. جب ابتدا ہوتی ہے، نئی کوئی چیز ہوتی ہے تو پوری طاقت لگا کر اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. آگے جا کر وہی چیز اس کے اندر نقائص پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ روزمرہ ہمیں کئی ایسی چیزوں میں مشاہدہ ہوتا ہے. فرض کر لیں ایک گاڑی آپ لیتے ہیں، موٹر سائیکل، ابتدا میں تو آپ اس کی صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن جوں وقت آگے بڑھتا رہتا ہے تو آپ کا خیال اس کی صفائی ستھرائی سے کم ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ ہر ادارے کے اندر ہوتا ہے، اس طرح کر کے ہوتا ہے. ابتدا میں بہت عروج ہوتا ہے، بڑی زور زمائی ہوتی ہے، بڑا ولولہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے اس کے اندر نقائص پیدا ہو جاتے ہیں. جامعہ احمدیہ کے ابتدائی ایام کی یہ باتیں ہیں جو کہ خلیفہ مرزا مسرور یہ بشیر الدین محمود جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اب کم و بیش 100 سال ہو گیا، تو اب کتنے نقائص اس میں پیدا ہوئے ہوں گے آپ اس کا اندازہ خود کر لیجئے گا. وہ کہتا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں،
ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی، میں نے قرید کر ان کے دماغ میں داخل ہونا چاہا، مگر مجھے چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ سوائے اس کے کہ انہیں کہا جاتا ہے وفات مسیح، وفات مسیح کی یہ آیتیں رٹ لو یا نبوت کے مسئلہ کی یہ دلیلیں یاد کر لو۔ رپیٹ کروں گا، میں اس بات کو رپیٹ کروں گا، میں بار بار رپیٹ کروں گا۔ میں خلیفہ کہتا ہے کہ ان بچوں کو، یہ جو مربی تیار ہو رہے ہیں جامعہ احمدیہ میں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وفات مسیح کی یہ آیتیں رٹ لو اور مرزا غلام قادیانی کی نبوت کی یہ دلیلیں ہیں، ان کو رٹ لو۔ رپیٹ کروں گا، میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ جامعہ احمدیہ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وفات مسیح کی یہ آیتیں رٹ لو اور مرزا غلام قادیانی کی نبوت کی یہ دلیل ہے، اس کو رٹ لو۔ یہ مربیوں کو 1935 کے جامعہ احمدیہ میں سکھایا جاتا تھا۔ انہیں اور کوئی بات نہیں سکھائی جاتی۔ ان مربیوں کو، یہ مستقبل کے جو مربی تیار ہو رہے ہیں، ان کو کوئی اور بات سکھائی نہیں جاتی، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ کچھ لوگ خرابی کریں اور ہم اسے مٹا دیا کریں، گویا خدا کے پاس نعوذ باللہ تعمیری کام کوئی نہیں، اگر ہے تو تخریبی کام ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بہت بڑا کفر یہ قادیانی مرزائی خلیفہ نے یہاں بکا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ اوپر لکھا ہے میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آگے تھوڑا سا جا کے لکھتے ہیں، اس سے زیادہ ذلیل، سے زیادہ ادنا، اس سے زیادہ رسوا کن اور اس سے زیادہ کمینہ خیال بھی دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بس یہ عالم ہے جنہیں جامعہ تیار کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑے ذلیل یہ ہیں، سب سے بڑا ادنا یہ ہیں، چھوٹے، اور سب سے زیادہ رسوا یہ لوگ ہیں اور سب سے زیادہ کمینے یہ لوگ ہیں جن کو جامعہ احمدیہ میں تیار کیا جا رہا ہے۔ چار چیزیں یہ خلیفہ بشیر الدین محمود نے، جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے، یہ وڈا بشیرہ، وڈے بشیرہ صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو مربی ہیں یہ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، سب سے زیادہ ادنا ہیں، سب سے زیادہ رسوا ہیں اور سب سے زیادہ کمینے ہیں۔ میں نے نہیں کہا، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں آپ، نہیں تو اپنی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے گا، کتابیں تو آپ پڑھتے نہیں نا۔ آگے لکھتے ہیں، اور جب میں نے ان سے امنگ پوچھی کہ بھائی باہر جا کے کیا کرو گے، یہاں جامعہ میں پڑھ رہے ہو تم، فارغ ہو کے کیا کرو گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تبلیغ کریں گے۔ اور جب سوال کیا گیا کہ میاں کس طریقے سے تبلیغ کرو گے، تو یہ جواب دیا کہ جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے جی، تبلیغ کرنی ہے جیسا جی چودھری صاحب، تبلیغ کریں گے، بس مسیح موت نے کہا تھا تبلیغ کرنی ہے، بس تبلیغ کریں گے جا کے۔ تو بشیر الدین محمود وڈا بشیرہ کہتا ہے وہ کس طریقے سے تبلیغ کرو گے، اور تم تو ایک نمبر کے ذلیل، کمینے، رسوا اور ادنا لوگ ہو، اور تم تو کنویں کے مینڈک ہو، تبلیغ کیسے کرو گے؟ اور تم کنویں کے مینڈک ہو، تمہارے دماغ معوف ہو گئے ہیں، تبلیغ کیسے کرو گے؟ تو آگے سنیے۔ اچھا جی، تو یہ جواب دیا، اب مربی جو بیٹھے تھے انہوں نے جواب یہ دیا کہ جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے۔ اب وہ بشیرہ کہتا ہے یہ الفاظ کہنے والے کی ہمت تو بتلاتے ہیں مگر عقل تو نہیں بتاتے۔ کہتے ہیں یہ بے عقل ہے، ان میں عقل نہیں ہے، یہ جو جواب دے رہے ہیں تبلیغ کریں گے۔
یہ بے عقلوں کا کام ہوتا ہے. بے عقل مربی ایسے کہتے ہیں کہ تبلیغ کریں گے. فیس بک کے اوپر عمومی آپ نے دیکھا ہوگا نعرہ لگاتے ہیں ہم تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حوالے بھی ہم لگاتے ہی رہتے ہیں. اب وڈے بشیرہ جی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بے عقلوں کا کام ہے، تبلیغ کریں گے، ہم تبلیغ کریں گے، جیسا تیسا بھی ہوا تبلیغ کریں گے. اچھا جی، مگر یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہنے والے میں عقل نہیں. ٹھیک ہے جی، عقل نہیں اور نہ وسعت خیال ہے. جس طرح ہوگا وہ آگے اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے وڈا بشیر الدین محمود. وہ کہتا ہے جیسا بھی ہوگا تبلیغ کریں گے. او کھوتے ہو، یہاں کھوتا نہیں، انہوں نے کہا آگے کچھ اور کہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میری طرف سے قبول فرمائے. انہوں نے کہا کھوتے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے. او کھوتے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے. وہ مربیوں کو اس نے کہا. اب کھوتے سے بڑے لفظ اس نے آگے بولے ہیں، وہ سن لیں ذرا. میں نہیں کہہ رہا، جو میں نے کہنا تھا میں نے تو کھوتا کہا ہے بھائی، وہ آپ نے سن لیا. جو بشیرہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتا ہے. جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتا ہے. اگر سور کی زبان ہوتی اور اس سے پوچھا جاتا کہ تو کس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا کہ جس طرح ہوگا کروں گا. بس سور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے، آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو وہ نیزہ پر حملہ کر دے گا، بندوق لے کر بیٹھو تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑتا چلا جائے گا. بس یہ تو سوروں والا حملہ ہے کہ سیدھے چلے گئے اور عواقب کا خیال ہی نہ رکھا. یہ آپ کے بشیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سور. بھائی میں نہیں کہتا، میں نے تو کھوتا کہا ہے. قادیانی مرزائیوں کے دوسرے خلیفہ بشیر الدین محمود صاحب کی تقریر آپ نے سن لی، جو کہ انہوں نے 1935 کے اندر مرزائی مربیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مربی ہیں یہ کنویں کے مینڈک ہیں، کھوہ دے ڈڈو، پنجابی میں کہتے ہیں کھوہ دے ڈڈو. یہ کھوہ کے ڈڈو ہیں، مینڈک ہیں، یہ ان کے دماغ معوف ہو گئے ہیں، ان کو کچھ نہیں سوجتی. اور 4 لقب بھی انہوں نے دیے ہیں کہ یہ ذلیل ہیں، سب سے زیادہ ذلیل ہیں، سب سے زیادہ ادنا یہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ رسوا یہ ہیں، اور سب سے کمینے یہ پرلے درجے کے کمینے یہ مربی ہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ سور ہیں. وہ تو آپ نے سن لیا نا. یہ 5 القابات ہو گئے. تو اب مربیوں کو کم از کم کوئی شرم آ جانی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا آپ ڈوب مرے چلو میں پانی لے کر، بس یہ کہوں گا شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کے خلیفے نے آپ کو کہا کچھ اور، آپ کرتے کچھ اور. وہ کہتا ہے کہ یہ وفات مسیح کی، حیات عیسیٰ کی، وفات مسیح کی اور مرزا قادیانی کی نبوت کی دلیلیں نہ رٹو. اور اس نے کہا جو یہ کام کرتا ہے وہ سور ہے، سور، وہ سور ہے، سور. میں نے نہیں کہا، مجھے مت گالی دینا، مجھے پتا ہے آپ گالیاں بہت دیں گے. میں نے اسی لیے یہ اخبار اوریجنل جو ہے نا اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہے تاکہ یہ دروازہ ہی میں بند کر دوں، مجھے نہ کوئی کہے. یہ دیکھ لیں، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے. یہ صفحہ 8 دکھائی دے رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 24 جنوری 1935 کا یہ شمارہ الفضل کا. وفات مسیح کے اوپر گفتگو کرنے والے قادیانی مرزائی سور ہیں، سور، کمینے ہیں، 1 نمبر کے ذلیل ہیں، ذلیل ہیں، کمینے ہیں، سور ہے وہ قادیانی جو کہ وفات عیسیٰ یا حیات عیسیٰ کے اوپر گفتگو کرتا ہے. اور
खूह दा डड्डू है। अब आपके कमेंट हम देख लेते हैं, आप क्या कहते हैं जी। असल में आज मैंने ये जो कैमरा है बैक कैमरा यूज कर रहा हूं, मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे, और देखते हैं जी आपके कमेंट क्या है। दुश्मन अंजाम भयानक होगा तेरा, खत्म नबूवत के दुश्मन अंजाम भयानक होगा तेरा। हम तख्तो ताज उछालेंगे, हम तख्तो ताज उछालेंगे, ऐवान गिरा कर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हम रखते हैं दुनिया को। जी ज़िया रसूल ऑर्डिनेंस के बारे में कह रहे हैं। असल में यार ज़िया रसूल मैं एक बात यहाँ ये बताऊं कि पंजाबी च कहते हैं ना, ਜਦੋਂ कुत्ते ਦੀ मौत आती है ना, या सूर ਦੀ ਜਦੋਂ मौत आती है तो वह फिर शहर वाल मूँह चुक लेंदा, वो खेतों चों निकलता तो शहर वाल मूँह चुक लेंदा। तो लग रहा है कुछ दिन आ गए हैं पुठे। ऑर्डिनेंस तब्दील कर रहे हैं, कादियानियत को गले से लगा रहे हैं, गोद में बिठा रहे हैं, पपियां और जफ्फियां ले रहे हैं, अजीब काम कर रहे हैं। 1974 के अंदर कानून बन चुके हैं, उनको तोड़ने के चक्कर में पड़ गए हैं ये लोग, और गालबन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कादियानी स्टेट बनाने का कोई इरादा रखते हैं ये लोग। इनके पुट्ठे दिन आ गए, और कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हमारे बेदार हैं, डॉक्टर अशरफ असद जलाली, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी, बेदार लोग जिन्होंने कौम को भी जगा के रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और दोस्तों से गुजारिश है, उलमा का साथ दें, उलमा का साथ दें, उलमा के कदम ब कदम चलें, उलमा की काल के ऊपर गौर किया करें, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें। अकीदा खत्म नबूवत हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हमारी जान है। हम इसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, और इस कानून इस अकीदे की तरफ मैली निगाह देखने वालों की निगाहों को नोच लेंगे। हम गुलाम हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम ज़ाते मोहम्मद के गुलाम हैं, हम शख्सियत मोहम्मदी के गुलाम हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। उनके ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी रूह फिदा, हमारी जान फिदा, हमारा जिस्म फिदा। तो अकीदा खत्म नबूवत हमारा सब कुछ है, दीन, ईमान, जान, माल सब कुछ है। इस पे आंच हम आने नहीं देंगे, और जो भी मैली निगाह से इसकी तरफ देखेगा वो फिर तैयार हो जाए, उसने अल्लाह से जंग शुरू कर ली है। और जो अल्लाह से जंग करता है ना, उसका अंजाम बुरा होता है, उसका अंजाम बुरा होता है। जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी अल्लाह से जंग की, तो उसका अंजाम देखा फिर आपने, सारी दुनिया ने देखा। वो टटियां करते हुए, मूत्र करते हुए, गलाजत के अंदर गिर के मरता है, कितनी बुरी मौत आई उसको। तो जो अल्लाह से जंग करता है फिर अल्लाह ताला उसका हिसाब लेता है। तो बस यही मैं कहूंगा ज़िया रसूल, और मैं क्या यहां कौन से लफ्ज बोलूं। दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कसम हम खाते हैं, हर हद तक जाकर जम लेंगे।